السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیدہ ربیع بنت نضر کے بارے میں. یہ نام دیکھنے میں ربیع لگتا ہے کہ ربیع جو ہوتا ہے وہ مرد کا نام ہوتا ہے اور عورت کے لیے ربیعہ. آپ میں سے ہے کوئی ربیعہ؟ اوکے. رابعہ تو کئی ہوتے ہیں، چوتھی، لیکن ربیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہار. تو ربیعہ کیا ہوئی؟ بہارن، بہار والی. ٹھیک ہے. اور ربیع اس سے تصغیر ہے، یعنی ربیع کی تصغیر ہے ربیع. ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا. نام ربیع ہے، والد کا نام نضر بن ضمضم، ضمضم بن زید بن حرام. انصار کے خاندان بنو نجار سے تھی. انصار کے خاندان بنو نجار سے تھی. بنو نجار کون تھے؟ جن کی بچیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا. ان کی کنیت ام حارثہ تھی. ام حارثہ. ان کے ایک ہی بیٹے تھے حارثہ، جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. ان کی نسبت سے ام حارثہ کہلاتی ہیں. ان کا نکاح دور جاہلیت میں سراقہ بن حارث کے ساتھ ہوا تھا، جو ہجرت سے پہلے فوت ہو گئے، مسلمان نہیں ہوئے. لیکن ربیع اور ان کے بیٹے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. ان کے دو بھائی تھے، مالک بن نضر اور انس بن نضر. کچھ یاد ہے مالک بن نضر کون تھے؟ کون تھے؟ ام سلیم کے پہلے شوہر، جو ان کے اسلام لانے پر بہت ناراض ہوئے تھے. پھر وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور کہیں مارے گئے. مالک بن نضر سیدہ ام سلیم بنت ملحان کے شوہر تھے، جس سے ان کے دو بیٹے انس اور برا بن مالک تھے. انس بن مالک اور برا بن مالک. انس بن مالک کون تھے؟ جی کون تھے انس بن مالک؟ شابش، خادم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے صحابی اور خادم رسول تھے. انہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی تھی. کس کے بیٹے تھے؟ ام سلیم کے بیٹے تھے، اور مالک سے تھے، یعنی یہی مالک بن نضر سے تھے. مالک نے اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ مسلمان رہنے پر مصر تھی. مالک بن نضر کو کفر کی حالت میں قتل کیا گیا، جبکہ ان کے بھائی انس بن نضر نے اسلام قبول کیا. انس بن مالک جو تھے، انہوں نے جنگ احد میں بھی شرکت کی اور پھر شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب جنگ احد میں ان کے جسم پر 80 کے قریب زخم لگے تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا. ان کی بہن یہ ربیع جو ہیں، انہوں نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. ان کے نام پر پھر انس بن مالک کا نام رکھا گیا تھا. یعنی ان کے شوہر تو ام سلیم کے شوہر تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن بھائی مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک، یعنی ربیع کے بھائی مسلمان ہو گئے تھے، جو چچا تھے کس کے؟ حضرت انس کے. پھر ان کے نام پر ان کا نام بھی تھا. ابن جریر طبری اپنی تاریخ کی کتاب میں قاسم بن عبد الرحمن بن رافع کے حوالے سے رقم فراز ہیں. کہتے ہیں انس بن مالک کے چچا انس بن نضر عمر بن خطاب اور طلحہ بن عبید اللہ سے ملے. وہ مہاجرین و انصار کے پاس غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ غمناک خبر سن کر تو ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے. انس بن نضر نے کہا کہ اب تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ انس بن نضر کون ہے؟ انس بن نضر انس بن مالک کے چچا. اور کون؟ ربیع. ربی نہیں ہے، ربیع. ربیع بنت نضر کے بھائی. کب شہید ہوئے؟ جنگ احد میں. تو یہ شہید کی بہن ہے.
اور ان کے بیٹے کب شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں. اور ان کے شوہر کب فوت ہو گئے تھے؟ زمانے جاہلیت میں ہی. تو یہ کیسی خاتون تھی جنہوں نے کتنے صدمے دیکھے. شوہر بھی گیا, بیٹا بھی گیا, بھائی بھی گیا, اور دوسرا بھائی بھی چلا گیا جو کفر کی حالت میں گیا. تو بہرحال ایک پورے خاندان کا وہ منظر دیکھ کر پھر ایک شخصیت کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی. تو انس بن نضر نے کہا کہ اب تم زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید کر دیے گئے. اٹھو, جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی, تم بھی اس مقصد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دو. اب جی کر کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر آپ شہید ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. یہ تھا ان کا کہنا. اس کے بعد انس بن نضر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن کے مقابلے میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے, یعنی جنگ احد میں. انہی کے نام پر مالک بن نضر کے بیٹے کا نام انس رکھا گیا تھا. انس کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, میں پہلی جنگ میں جس میں آپ نے مشرکوں کے ساتھ لڑائی لڑی غیر حاضر رہا. اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے مقابلے میں لڑنے کا موقع دیا تو میرا اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں, یعنی اپنا عمل دکھاؤں گا اور کس طرح دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کون سی بات سمجھ میں آتی؟ جی ہاں, بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک اپرچونٹی کھو دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے. نیکی کا ایک بہت بڑا موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. جنگ بدر جیسی نیکی ہاتھ سے نکل جاتی. آپ کو معلوم ہے نا اہل بدر والوں کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی, اللہ تعالیٰ نے ان پہ جھانک کے دیکھا اور ان سب کو معاف کر دیا, اور اس کے بعد ان کے لیے عام معافی کا ایک طرح سے اعلان, ان کو جنت کی بشارت ملی کہ اب جو چاہیں کریں. انہوں نے اتنے مشکل موقع پر اسلام کی خدمت کا کام سر انجام دیا. ہر ایک کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے, کوئی سستی ہو جاتی ہے, کوئی بھول ہو جاتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے, یا اس وقت جب نیکی کا موقع سامنے ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے اچھا خیر ہے ابھی دوسرے لوگ کر لیں, میں بعد میں کروں گا, پھر کر لوں گا. ہوتا ہے نا, کئی وجوہات ہوتی. کبھی آپ کے ساتھ تو نہیں ایسا کچھ ہوا؟ کوئی چھوٹی سی مثال دیجئے, سوچئے, کوئی یاد آئی بات؟ جی. میں بھی چابی لے کے نکل رہی تھی, مجھے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میں آ جاؤں گی, اور میں یہاں کہہ بھی چکی تھی کہ میں آ رہی ہوں, بس 5 منٹ میں بھی ڈراپ کر کے آتی ہوں. لیکن جب میں باہر نکلی تو دیکھا نہیں تھی وہ وہاں پہ. تو بعد میں پھر میں نے فون کر کے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں, میں آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گی کلاس میں, وہ یہی ہوگا. پتا چلا کہ ان کو کوئی اور لفٹ دے چکا تھا. مجھے اس چیز کا گیٹ رہا, میں نے کہا اچھا آئندہ میں کوشش کروں گی کہ 2 نیکی اکٹھی لے سکوں, جو 5 منٹ کا ڈفرینس پڑتا ہے. لیکن بہت سی مثالیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوں گی, ہر روز ہی ہم ایسے موقع بہت سے گنواتے ہیں. آج کے حوالے سے کہوں گی کہ مثلاً کلاس شروع ہو چکی تھی اور کچھ لوگ ابھی باہر ادھر ادھر کچھ اور کر رہے تھے, اور جو دعا یہاں پڑھی گئی, یاد کرائی گئی, سکھائی گئی, وہ جو اس وقت موجود نہیں تھے ٹائم پر, وہ نہیں سیکھ پائے. کہ سیکھی انہوں نے یا مانگی؟ بتائیے. جو لوگ بھی لیٹ آئے وہ اس دعا سے محروم رہ گئے جو اس وقت سکھائی گئی. اب تھوڑی دیر سوچئے کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ باقی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تو انہوں نے کیسے پہلے پڑھ لی؟ ٹائم مینجمنٹ نا, کچھ تو کیا نا تو پہنچے, کیے بغیر تو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ صرف ایک احساس کی بات ہوتی ہے کہ یہ بھی نیکی کا ایک موقع ہے, اس سے بھی فائدہ اٹھا لوں. یہ نہ دیکھو اچھا ابھی تو کچھ اور لڑکیاں باہر گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہیں تو میں بھی ذرا بعد میں چلی جاؤں. یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت میں کھو کیا رہے ہیں, وہ میں بھولا ہوتا ہے, اسے مواقع گنوا بیٹھتے ہیں. کیا پتا جو دعا آج پڑھائی گئی وہی آپ آج مانگے تو وہ آپ کی شدید ضرورت ہو سکتی تھی, اور وہ آپ کے لیے قبول ہو جاتی تو آپ کو کتنے اور موقع مزید مل جاتے. چلیے, ہو سکتا ہے کوئی شدید ضروری کام آپ کر رہے ہیں,
اس صورت میں تو ایک ایکسکیوز ہو سکتی. لیکن اگر آپ صرف بس سستی کے مارے نہیں آئے یا اچھا چلے ہی جائیں گے, اچھا ابھی تو ہے ٹائم کلاس شروع ہونے میں, اور اس وجہ سے لیٹ ہو گئے, تو پھر نقصان ہی کیا آپ نے, موقع کھو دیا. نیکی کی باری جب آتی ہے نا, تو مثلا دنیا میں اگر ہمارے سامنے کوئی فروٹ کا ایک پلیٹر رکھے یا ایک دسترخوان سجائے جس پر ہر قسم کا فروٹ رکھا ہوا, تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم اس پہ قناعت کرتے ہیں کہ ہم کوئی بس ایک چیز اٹھا لیں؟ ہمارا کیا دل چاہتا ہے ہر ایک میں سے کچھ کچھ کھا لیں, ایسے کرتے ہیں نا. کبھی بوفے پہ جانے کا اتفاق ہوا تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اپنی ضرورت کا لے لیا, بھلے جو مرضی رکھا رہے, مجھے اس سے غرض نہیں. آپ کہتے چکھو تو صحیح, اس میں کیا ہے. دنیا کے معاملے میں ہر چیز چکھنا چاہتے ہیں, اور جب نیکی کا موقع آتا ہے تو ہم اس پر پراؤڈ ہوتے ہیں. ایک نیکی کر جو رہے ہیں, اور کرنے کی کیا ضرورت ہے, اپنے آپ کتنا کیا تھکانا. آپ کو یاد ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے, کس نے ہاتھ اٹھایا ہوگا, کس نے جنازہ پڑھا, کس نے عادت کی, کس نے صدقہ کیا. اور وہ ایک ہی تھے اس مجلس میں جنہوں نے یہ سب کچھ کر رکھا تھا. تو پھر انہیں کیوں نہ موقع ملتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہو. یہ سعادت کسی اور کے حصے میں تو نہیں آئی, انہی کے حصے میں آئی. اور حضرت عمر کی کیا خواہش ہوتی تھی, وہ ہر وقت اس تجسس میں رہتے تھے کہ اچھا ابو بکر کیا کر رہے ہیں تو میں بھی ذرا وہی کر لوں. تو پیچھے پیچھے ہوتے تھے, تو ان کو بھی موقع مل گیا ساتھ دفن ہونے کا. المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب نیکی کا موقع ہوتا ہے تو ہم صرف ایک نیکی کرنے پہ کیوں راضی ہو جاتے ہیں, اور کیوں کہتے ہیں بس بہت کر لیا, اور کیا کرنا. ہمارے عوام میں بھی یہ حالات ہیں. مثلا جو لوگ صدقہ خیرات بہت دیتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے بعض اوقات. کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے. کچھ لوگ خدمت خلق کے بہت کام کرتے رہتے ہیں, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. کیا سوچ کے کرتے ہیں یہ کہ جتنی نیکی ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے, اور اس طرح نیکی کے بہت سے مواقع گنوا دیتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان سے بدر کا موقع کھویا گیا, اور اب وہ دل کے اندر بے چین ہو رہے ہیں کہ مجھے موقع تو ملے, میں پروو کر کے دکھاؤں گا کہ آئندہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے. اب ہوا یہ کہ جنگ احد میں جب مسلمان بکھر گئے تو انس بن نضر نے کہا, الہی میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں, جو مسلمانوں نے اس وقت کیا, یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں اور اپنے جگہ سے ہٹ گئے ہیں, ان سب کی طرف سے بھی میں معافی مانگتا ہوں, اور تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں جو اس وقت مشرکین نے کیا. پھر انس بن نضر جنگ لڑتے ہوئے آگے بڑھے. سیدنا سعد بن معاذ ان کے سامنے آئے تو انہیں کہنے لگے, اے سعد, مجھے احد کے پہاڑ کی اوٹ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سعد کہتے ہیں, اللہ کے رسول, جس جذبے, جس جوش اور ولولے سے انس نے دشمن کا سامنا کیا, ہم اس طرح کرنے کی ہمت نہ کر سکے. یہ جذبہ کس کے اندر آتا ہے؟ ہر جذبے یا محرک یا موٹیویشن کے پیچھے ایک موٹیویٹر ہوتا ہے نا, ایک کوئی چیز ہوتی ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے. بظاہر دو لوگ ریس میں ہیں اور ایک آگے نکل جاتا ہے, ایک پیچھے رہ جاتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں پریکٹس شاید زیادہ کی ہو, لیکن ضروری نہیں کہ ہمارا اندازہ درست ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو کہ جو آگے بڑھنے والے کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہی ہو. اور عموماً وہ شکست ہوتی ہے, کوئی گزشتہ نقصان ہوتا ہے, سینس آف لاس ہوتا ہے, جس کی کمی پوری کرنے کے لیے انسان اور شدت سے آگے بڑھتا ہے کہ جو مجھ سے کھو گیا ہے اب آئندہ نہیں کھوئے گا, اب نہیں ہوگا ایسے. عمر بن عبدالعزیز کو عمر بن عبدالعزیز کس چیز نے بنا دیا تھا؟ ان کی ایک غلطی نے. اصل بات ہے سچا ہونے کی, کہ ہم اپنے ساتھ بھی سچے ہوں. انس کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لاشے کو دیکھا, اس پر 80 سے زیادہ تلوار, تیر اور نیزے کے زخم لگے ہوئے تھے, اور وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے. مشرکین نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا, یعنی ان کی ناک کان کاٹ دیے تھے. ان کی ہمشیرہ ربیہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہ پہچان سکا. ہمشیرہ نے بھی اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. انس بیان کرتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ درج ذیل آیات قرآنی اس جیسا کارنامہ سر انجام دینے والوں کے حق میں نازل ہوئی. ارشاد باری تعالی ہے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. سورة الاحزاب آیت 23-24. ایمان والوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے، یعنی جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے کہ اچھا ہمیں موقع ملے تو ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے اس رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کا ڈٹرمنیشن میں کوئی کمی نہیں. ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے نا کہ ہم عہد بہت باندھتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں، ارادے بھی کرتے ہیں، پھر چھوٹی سی چیز ہمیں اس سے ہلا دیتی ہے. ایک ہوا چلے تو ہم اپنی زندگی کا پورا رخ بدل دیتے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے. منافق کون ہوتے ہیں؟ جھوٹے، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، ان کے لیے بھی چانس ہے کہ ان کی معافی ہو جائے. بے شک اللہ نہایت غصب میں استقامت ہوتی ہے، اور یہی چیز انسان کو پھر آگے بڑھتے رہنے میں مدد دیتی. ما بدلوا تبدیلا، اور یہ سچائی کی علامت ہوتی ہے. ما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے منزل، اپنے راستے تبدیل نہیں کیے. جس چیز کو حق جانا پھر اس پہ جم گئے اور پوری سچائی کے ساتھ اس کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ جان بھی دے دی اس راہ میں. ایسے ہی لوگ تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا میں ایک تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. اور جو روز اپنا راستہ تبدیل کر لے وہ کہیں بھی نہیں پہنچتا، وہی گمگشتہ ہوتا ہے، وہی گمراہ ہوتا ہے. یہ اس کو پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے، پہنچنا کہاں ہے. ان کو تو بہت واضح تھا کہ کہاں جانا ہے اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. تو کچھ بھی کریں، کوئی بھی راہ آپ اختیار کریں زندگی میں، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں اختیار کی ہوئی ہے. اگر آپ صرف مجبوری کے مارے اسے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، کہ جب تک کوئی اور کام کرنے کا موقع یا اپرچونٹی نہیں ملتی تو یہاں وقت گزار لیں، کوئی نیکی کا بظاہر کام کر لیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. نیک عمل اسی وقت نیک ہوتا ہے جب واقعی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ اجر کی نیت سے کرتا ہے. تو ان کو یقین تھا نا کہ اس میں اجر ہے، اسی میں کامیابی. امام احمد نے سیدنا انس سے روایت کیا ہے کہ ان کے چچا جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تو انہوں نے کہا کہ میں پہلی جنگ سے غیر حاضر رہا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جنگ لڑی. اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے ساتھ لڑائی کرنے کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. میں اللہ کو دکھاؤں گا. ہم تو سوچتے نا لوگوں کو دکھائیں گے، لوگوں کو ثابت کر کے فلاں کو بتائیں گے. ایک دفعہ ایک ینگ بوائے سے بات ہو رہی تھی میری، تو میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا سی اے کر رہا ہوں. میں نے کہا کس لیے کر رہے؟ میں اپنے خاندان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہو؟ خاندان دیکھ لے گا، سو واٹ، پھر اس کے بعد آگے پھر خاندان بھول جائے گا. یعنی بعض اوقات ہم کچھ مقاصد کو اتنا بڑا سمجھتے اپنی زندگی میں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے پھر اس کے بعد. تو بہرحال اس کا ایک پیپر رہتا ہے، اس نے کر لیا، اور اب اس کی بڑی اچھی جاب بھی ہے کہیں. تو میں سوچ رہی تھی اس دفعہ جب میں دبئی گئی ہوں تو میں نے حالات معلوم کیے کہاں ہے کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ اچھا بہت اچھی جاب ہوگی، اب شادی ہوگی، اب ایک گھر بن جائے گا، پھر بچے ہوں گے، پھر ان کے ہوم ورک ہوں گے، پھر یہ فکر ہوگی کہ اس دن کانٹریکٹ ختم ہو جائے تو واپس میں جانا پڑے. بس کیا واقعی ایسی زندگی کو انسان انجوائے کر سکتا ہے؟ اس کو کیا انجوائے کر سکتا ہے کوئی؟ ایک ڈریم ورلڈ ہوتی ہے نا بندے کی، یہ ڈگری کر لوں، پھر یہاں جاب ہو، فلاں علاقے میں، فلاں کمپنی میں، فلاں جگہ پر، فلاں ڈیزگنیشن کے ساتھ، پھر میرا خاندان دیکھے کہ دیکھو تم مجھے کیا سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں کیا بن کے دکھایا. سب کو پیچھے چھوڑ گیا نا میں. کتنے دن، اس کے بعد کیا؟ مرنے کے بعد کس کو یاد رہے گا؟ ایک جنریشن کے بعد تو اگلے بھول ہی جائیں گے. کتنے بچوں کو آج اپنے دادا دادی کے نام نہیں آتے ہوں گے، چچا پھپھی کے نام نہیں آتے ہوں گے. سو واٹ؟ پوری دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو دنیا کے لیے کرے کام، لیکن اس کو منزل اور مقصد نہ بنائے کہ مجھے پروو کرنا ہے کسی کو. کچھ بھی کرے اللہ کو دکھانا ہے.
اللہ تعالیٰ میں نے عہد کیا تھا نا, میں نے نظر مانی تھی, میں نے وعدہ کیا تھا نا تجھ سے, وہ میں نے پورا کر دیا, اب تو اپنے وعدے پورے کرنا مجھ سے. اور اگر ہم آج اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے تو پھر کس چیز کی توقع ہے, کس انجام کی؟ تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر میں ثابت کر دکھاؤں گا کہ واقعی میں چاہتا تھا کہ اگر بدر کا موقع کھو گیا تو بس آئندہ ایسا نہیں ہوگا. جنگ احد میں جب مسلمان بکھر گئے تو انس بن نضر نے کہا, الہی میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں جو مسلمانوں نے کیا, اور تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین نے کیا. پھر وہ دشمن سے لڑتے ہوئے آگے بڑھے. احد پہاڑ کی اوٹ میں انہیں سعد بن معاذ ملے. انہوں نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں. سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں اس طرح دشمن کے ساتھ نہ لڑ سکا جس طرح انس بن نضر نے لڑائی کی, کیونکہ ان کے دل کے اندر ایک اور تڑپ تھی. لڑتے ہوئے ان کے جسم پر تلوار, تیر اور نیزے کے 80 سے زیادہ زخم لگے. ہم اس نوعیت کا کردار ادا کرنے والوں اور خود انس بن نضر کے بارے میں کہا کرتے تھے, یعنی یہ سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ یہ آیات انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. مومن تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ مومنوں میں کم ہوتے ہیں. ہر ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ کبھی اپنے بھول میں, غفلت میں بہت پیچھے ہوتے ہیں, پھر جب جاگتے ہیں تو وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں. تو ہم کن مومنوں میں سے؟ جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں نا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے, اور والذین اوتوا العلم, اور جو علم دیے گئے ان کے درجے اور بلند ہیں. تو پھر علم والوں میں بھی درجے ہیں. فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے. ہم دیکھیں ہم کس درجے میں کھڑے ہیں, اور کیا اسی پر راضی ہیں؟ کافی ہے, بہت ہو گیا. یہ انسان کو زندگی میں تھوڑی تکلیف کی زندگی, تھوڑی مجاہدہ کی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ کسی حد پہ رکے نہیں, جو خیر اور بھلائی کے راستے. کیونکہ علم کا راستہ بھی ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وقل رب زدنی علما, آپ کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما, کہ آگے بڑھتے جائیے, آگے بڑھتے جائیے, اور زیادہ حاصل کیجیے, اور زیادہ. کسی جگہ پر جا کر رک نہ جائیے, یہ نہ سوچئے کہ بہت ہو گیا, کیونکہ جس دن رکے اس دن زوال شروع ہو جائے گا. میں جب ایئرپورٹ سے باہر نکل رہی تھی, ابھی کل کی بات ہے, تو میں آگے گئی. اصل میں آنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور جو استقبال کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی. تو نکلتے وقت بہت ہی مجھے ہمیشہ شرم آتی ہے, میں آنکھیں نیچے کر کے گزرتی ہوں, کیونکہ اتنے مرد ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ڈالا ہوتا ہے نا, بس اتنا سا رستہ ہوتا ہے جس میں نکلنا ہوتا. تو سر کھڑے تھے سامنے کہیں, لیکن مجھے نظر نہیں آیا, اور انہیں بھی شاید میں نظر نہیں آئی, تو میں نیچے سر کر کے تو باہر نکل آئی. تو اتنے میں ایک اسٹوڈنٹ آ گئی میری پرانی, تو مجھے کہتے آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں پہچانا. کہتی میں فلاں ہوں. میں نے کہا اچھا کہاں ہوتی ہیں آپ؟ کہنے لگی یہی ہوتی ہوں, 4 بچے ہیں, شادی ہوگی. میں نے کہا اچھا, اور بس ان کے ساتھ ہی ہوتی ہوں. ایک تکلیف کی لہر اندر گزر گئی. تکلیف یعنی اس لیے کہ اگر یہ صرف ہر روز تھوڑا سا بھی اپنے علم میں اضافہ کرتی اور یہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہوتی, تو وہ سب کچھ شخصیت میں جھلک رہا ہوتا نا. جب ہم اس پانی کے سرچشمے یعنی علم سے ناتا کاٹ لیتے ہیں نا, جیسے گملہ ہوتا ہے نا جس میں بہت خوبصورت پھول لگے ہوتے ہیں, جب اس کو پانی دینا ہم چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی وہ خوبصورتی اور چمک رہتی ہے نہیں. یہی حال ہمارے دلوں کا ہے. ہمارے دل ویران ہو جاتے ہیں, بنجر ہو جاتے ہیں, سوکھ جاتے ہیں, ہماری شخصیت کے اوپر پور کملا جاتے ہیں, مرجھا جاتے ہیں, اگر ہم قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوط تعلق نہ رکھیں. جو مرضی ڈگری کر لیں, شادی ہو جائے, بچے ہو جائیں, کہیں پہنچ جائیں, ٹاپ آف دا ورلڈ پہنچ جائیں, لیکن اس سے رابطہ نہ کٹے, ورنہ زوال شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ نہیں تکلیف اٹھا سکتے کہ اٹھ کے کسی اور کو بتا سکیں, خدا کے لیے اپنے 4 بچوں کو تو بتائیں کہ ہم کون ہیں, ورنہ ہماری نسلیں بھول جائیں گی کہ ہم کون ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوگا انس بن مالک کون ہے. انس بن مالک ان صحابیوں میں سے نہیں ہے کہ جن کی حدیثیں چند ایک ہیں, وہ ان صحابیوں میں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم تک پہنچایا قریب سے دیکھ کر, جو سب سے زیادہ طویل عمر ہو کر فوت ہوئے, جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی.
اور جن کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور پھر ان کے اندر قرآن کا شوق اور بے پناہ برکات تھی ان کی زندگی میں، پھر ہماری نسلوں کو نہیں یاد رہے گا وہ کون تھے. تو یہ چیزیں بھلے دنیا کو چھوڑیں آپ کہ نہیں آپ ان کی خیر خواہی کر سکتے، ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کی خیر خواہی تو کریں، ان کو تو مسلمان کے طور پر پرورش کرنے کا موقع دیں. اس وقت ایک ایوریج اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ صرف جا کے ایک دن گزاریں جہاں آپ کے بچے گزارتے ہیں، صرف ایک دن. کل ہی کسی کی مجھ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ میں ایک دن اپنے بچوں کو اسکول لینے کے لیے گیا تو وہاں کوئی فنکشن ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ وقت باہر گاڑی میں انتظار کرنے کے لیے میں اندر چلے جاتا ہوں. کہتے کہ جب اندر جا کے جو میں نے دیکھا حال، میں نے اس دن کے بعد بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجا. کہتے مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ وہ سب کیا دیکھ رہے ہیں، وہاں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کہتے ہم تو ڈراپ کر کے آ جاتے ہیں نا، اور سارا دن کیا ذہنی صفائی سارا دن ہوتی ہے ان کی، کیونکہ ہمیں شام کو وقت اتنا کہاں ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز پوچھیں کیا سیکھ کے آئے، اور وہ سب بتاتے بھی کہاں. جب تک آنکھوں سے دیکھتے نہیں، محسوس نہیں کرتے، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر جب بڑے ہو کر بگڑنے لگتے ہیں، بات نہیں مانتے، سنتے ہی نہیں، دین کی کوئی بات اندر نہیں جاتی، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کر کیوں رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا حل یہ نہیں ہے، وہ تو ہر پیرنٹ کا اپنا ڈیسیژن ہے، کچھ بھی کرے، لیکن ہم سوچیں ہم اپنے آئندہ نسل کو کیا دے رہے ہیں، اور اگر نہیں دے رہے تو کیوں نہیں دے رہے، اس کی کیا وجہ ہے. کیونکہ ہماری جیب خالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. وہ کیوں خالی ہے؟ کیونکہ ہم نے کمائی نہیں کی. کوئی کمائی کریں گے تو دیں گے نا. تو وہ کمائی کیا ہے؟ وہ کمائی ہے علم کے ساتھ جڑ کے رہنا، اور علم کی مجلسوں جو جنت کے باغ ہیں اور ایک طرح سے نور ہے انسان کے لیے، جس کی روشنی میں انسان آگے دیکھتا ہے. جب تک وہ نور نہیں ہوگا تو چہرے بھی اندھیرے ہو جائیں گے اور دل بھی اندھیرے ہو جائیں گے، اور آگے بھی اندھیرے ہی پھر دینے والے بنیں گے. سیدہ ربیہ کا اسلام قبول کرنا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدہ ربیہ کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی انس بن نضر کے راستے پر گامزن ہوئی اور کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئی. ادھر مالک بن نضر کا یہ حال ہوا کہ اس نے اپنی ہمشیرہ اور بھائی انس کی راہ سے منہ پھیر لیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. سورۃ الکہف. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی دوست رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے. سیدہ ربیہ نے اسلام کے گھنے سائے تلے پرورش پائی اور ہدایت کے صاف شفاف چشموں سے سیراب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ان کے لیے سب سے زیادہ میٹھا چشمہ تھا. سیدہ ربیہ ان لوگوں میں سے تھیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی کے تم مطیع فرما بنو. اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. جو عید ہوتا ہے جنگ بدر میں